مدثر ہے اور میں ایک لکھاری ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لکھاری ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بہت سارا مطالعہ کیا جائے، اور اسی مطالعے کی بنیاد پر میں آپ سے کتاب تعارف کی سیریز میں کچھ کتابوں کا انٹروڈکشن یا تعارف کروانے جا رہا ہوں۔ آج میں جس کتاب کا انٹروڈکشن یا تعارف کرواؤں گا وہ بڑی انوکھی اور بڑی بے مثال کتاب ہے۔ انوکھی اس لیے کہ اس کتاب کے پہلے صفحے کی پہلی لائن پر لکھا گیا ہے کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ یہ کتاب نہ پڑھے، برباد ہو جائیں گے۔ اب ایسا مشورہ بھلا کون دے سکتا ہے، مگر ایسے ہی کچھ تو اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے۔ اسی لیے کتاب تعارف کی اس سیریز کے لیے میرا پہلا چناؤ علی پور کا ایلی ہے۔ علی پور کا ایلی، اسے ناول کہیں، اسے آپ بیتی کہیں، اسے جگ بیتی کہیں، مگر کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ اس کتاب کے سحر سے باہر نہیں نکل پائے، اور آج بھی یہ اردو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ کتاب تعارف کی سیریز میں جس کتاب کا تعارف یا انٹروڈکشن پیش کروں گا اس میں یہ دھیان ضرور ملحوظ خاطر رکھوں گا کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھنا چاہیں ان کے لیے کوئی سپوائلر یا کتاب کے متن سے کوئی بھی ایسی چیز نہ پیش کی جائے جس سے کہانی کا تاثر خراب ہو یا کہانی کھلنے کا اندیشہ ہو۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو لوگ کتاب پڑھنا چاہیں ان کا لطف برباد نہ ہو۔ علی پور کا ایلی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے، بقول شخص سے اسے ایک ہاتھ میں اٹھا کر نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن پھر بھی اکثر لوگوں نے یہ کتاب ایک ہی نشست میں ختم کی۔ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ محض انگریزی کتابوں سے رغبت رکھتے ہیں، انگلش لٹریچر کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور یہ جانیں اور محسوس کریں کہ اردو میں کتنی شاندار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ علی پور کا ایلی ممتاز مفتی صاحب نے لکھی۔ ممتاز مفتی صاحب کی اس کتاب کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے تلاش، الکھ نگری، سمے کا بندھن، گڑیا گھر، لیکن اس کتاب کو بہت خصوصی طور پر شہرت حاصل ہوئی ہے۔ ممتاز مفتی صاحب نے اس میں حقیقت اور افسانے کی بلند سے ایک آپ بیتی لکھی ہے جسے ہم میمور کہہ سکتے ہیں، اور اسے ایک ناول کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ دور حاضر کے جو پاپولر فکشن سے ہٹ کر، جہاں پہ ہیرو کا قد 6 فٹ کا ہوتا ہے اور اس کا IQ لیول 180 کا ہوتا ہے، علی پور کا ایلی میں جو مرکزی کردار ہے ایلی، وہ ایک بڑا عام سا اور بڑا نارمل سا کریکٹر ہے، ایک بڑی سی عام سی شکل والا ایک منحنی سا کردار، جس سے ہم اپنے گرد و پیش کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بسا اوقات آئینہ دیکھنے پر بھی وہ نظر آ جاتا ہے، یعنی معاشرت سے جڑا ایک ایسا کردار جس سے امیر، غریب سے غریب، اردو پڑھنے والے، انگریزی پڑھنے والے، یعنی کہ معاشرے کا ہر شخص کسی نہ کسی طور پر اپنے آپ کو ایلی سے منسلک کر سکتا ہے، اور یہی اس کتاب کی خاص بات ہے۔ ایلی کون ہے؟ آخر اس کی زندگی میں ایسا کیا بیتا کہ ممتاز مفتی صاحب نے 1000 صفحوں کی کتاب لکھ ڈالی؟ یہ تو آپ کو کتاب پڑھ کر ہی معلوم ہوگا، مگر یہ جان لیجئے کہ یہ آج سے 60 سال پہلے لکھا گیا تھا، اور آج بھی اس کی تحریر اسی طرح تر و تازہ ہے۔ جیسے ہم اور آپ جارج آرویل کا ناول 1984 پڑھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اس میں کس قدر مستقبل بینی یعنی فیوچرسٹک اپروچ موجود ہے، اسی طرح میں علی پور کا ایلی میں انسانی ذات، نفسیات اور نفساتی الجھنوں کو کہانی میں کی شکل میں پیش کرنے کی صلاحیت سے بے پناہ متاثر ہوا ہوں۔ ذرا سوچئے ایک عام سے لڑکی کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہوگا کہ اس پر 1000 صفحے لکھ دیے جائے، مگر صاحب یقین جانیے اگر آپ نے ایک دفعہ یہ کتاب اٹھا لی تو پھر آپ اسے پڑھے بغیر رکھ نہیں سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ایلی پاکستان بننے سے پہلے پیدا ہوا، اور ان 1000 صفحوں میں اس نے اسی سفر کو طے کیا ہے۔ ایلی کی اپنے باپ اور اپنے سوتیلی ماں کے خلاف باغیانہ سوچ اس کی زندگی کا رخ متعین کر رہی ہے۔ یہاں نفسیات کی دنیا میں، اس کورخ دنیا میں بڑے عجیب و غریب تغیر آتے ہیں، اور مجھے ایک سوال نے ہمیشہ تک یہ رکھا کہ ایک انسان آخر کیوں کر کسی ایک مخصوص شکل و صورت اور ایک مخصوص کریکٹرسٹکس کے دوسرے انسان سے محبت کا شکار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو بھی سوال نے تنگ کیا ہے تو اس کتاب کے اندر اس بات کا ایک منطقی جواب موجود ہے۔
قابل قبول منطقی جواب اسے کہہ سکتے ہیں۔ شہزاد، وہ لڑکی جس کے گرد ایلی کی زندگی کا راہٹ گھومتا ہے، آخر وہ کن نفسیاتی الجھنوں کے بیچ اس عام سے لڑکے کو اپنا دل دے بیٹھتی ہے۔ یہ جان لیجیے گا کہ یہ روایتی پیار محبت کی کہانی نہیں ہے، اور ممتاز مفتی کی انسانی اور خاص طور پر صنف نازک سے منسلک یعنی خواتین کی نفسیات سے کے بارے میں جو نالج ہے، جو خیالات ہیں اور جو ان کی تحریر میں ان کی گرفت ہے، وہ حیران کر دینے والی ہے۔ ممتاز مفتی نے خود کہا تھا کہ ایلی کی سب سے بڑی دریافت عورت تھی، اور اسی لیے جب آپ اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ میری، آپ کی اور ان انگنت لوگوں کی کہانی ہے جو اپنی داستان خود سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اور اس ناول کی ایک بڑی مشہوری کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس ناول کو پڑھ کے اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں، اپنی ذات کے اندر کوئی نیا جزیرہ دریافت کر بیٹھتے ہیں۔ اس ناول کی ایک اور خصوصیت اس کی کردار نگاری ہے۔ عام کتابوں کے برعکس جہاں پہ کہانی ابواب میں بٹی ہوتی ہے، چیپٹرز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، اس کہانی کو آگے بڑھنے کے لیے کرداروں کی ضرورت ہے اور کرداروں کے تعارف کی ضرورت ہے۔ تو اس کہانی میں آپ کو بہت سارے کردار ملیں گے جن کو باقاعدہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، باقاعدہ ان کا تعارف دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کا اس کہانی میں حصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک بڑی حیران کن اپروچ ہے جو کہ مجھے بہت کم کتابوں کے اندر دیکھنے کو ملی ہے۔ یہ کہانی جو ہے علی پور کا ایلی میں جو کہانی بیان کی گئی ہے، اسے فرسٹ پرسن پرسپیکٹو سے لکھا گیا ہے، یعنی کہ آپ دنیا کو ایلی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اور اب اس ویڈیو کے آخر میں اس جملے کو کہہ ڈالوں گا جس سے میں پوری داستان میں پہلو تہی کرتا آیا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ایلی کوئی اور نہیں بلکہ ممتاز مفتی خود ہیں۔ اور اس اعتراف نے جہاں اس افسانے میں حقیقت کا رنگ بھر دیا، وہاں ممتاز مفتی کی بے باکی ان کے کئی ہم اثروں کو نہیں بھائی، اور شاید اس لیے اردو کی اس نظیم ناول کو آدم جی ایوارڈ نہیں دیا گیا، اور یہی اس ناول کی سب سے پہلی وجہ شہرت تھی۔ اس کتاب کو پڑھنا نہ پڑھنا آپ کی خالصتاً اپنی چوائس ہے، اپنا ایک فیصلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کتاب اس پائے کی ہے کہ اس کے سامنے انٹرنیشنل لٹریچر کے، عالمی ادب کے بہت سارے شہپارے بونے لگتے ہیں۔ اس کتاب کی زبان بہت آسان ہے، اور اسے پڑھنا کسی بھی ایسے شخص کے لیے مشکل نہیں جس نے میٹرک، او لیول یا اے لیول میں اردو پڑھ رکھی ہو۔ حاضرین، میرا نام مدثر ہے، اور اگر آپ کو کتاب بینے کی، کتاب تعارف کی اس سیریز کی پہلی ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ یہاں تک پہنچ گئے ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ مزید کس کتاب کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ اور اگر میری بولی جانے والی زبان انجان سی لگے تو یہاں جان لیجیے گا کہ یہ بھی اردو ہے، اور آسان اردو ہے۔ اردو بولیے،